الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، فرض کیا گیا تم پر روزے جیسا فرض کیا گیا تم سے اگلوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کل بھی روزے سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو ہوئی تھی۔ روزے کا ایک بڑا نفع اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ آ رہی آواز آ رہی؟ اس کے ذریعے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی جو ہے نا، یہ بہت بڑی صفت ہے اور بہت دیر میں پیدا ہوتی ہے، لیکن روزے کا خاصہ یہ ہے کہ روزے کے ذریعے سے یہ تقوی والی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آپ قرآن کے اندر جب قرآن کو اٹھائیں گے تو ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام کے، اکرام کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ متقیوں کے لیے فرمائے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو قیامت کے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ہے کون وہ؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لائے، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست تو صرف متقی لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں تقوی کو بیان فرمایا۔ تقوی کہتے کس کو؟ چونکہ ہم لوگ عربی داں نہیں ہیں، عربی جانتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تقوی کسے کہتے ہیں، طہارت کسے کہتے ہیں۔ جو عرب لوگ ہیں، جو اس زبان سے واقف ہیں، وہ تو اس ذرا سے حرف کو بھی جانتے ہیں کہ تقوی کس کو کہتے ہیں۔ ایک حاجی صاحب حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو حج کے موسم میں، گرمی کا موسم ہوگا، بیچارے پریشان، کہیں سے طواف کر کے کہیں سے اپنے آ رہے تھے، تھکے ہارے تھے۔ ایک عرب بدو اس زمانے میں، پرانے زمانے میں، اس کے چبوترے پر بیٹھ گئے۔ ایک ان کا خوبصورت سا لوٹا تھا، وہ انہوں نے پاس میں رکھ لیا۔ اب وہ بدو نکلا، اس نے دیکھا ارے میرے چبوترے پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا او بھائی اٹھ اٹھ، اٹھ، روح اٹھ، بھاگ یہاں سے بھاگ۔ تو اب وہ بیچارہ ہندوستانی آدمی وہ کہنے لگا دادا میں تھکا ہوا ہوں، بہت پریشان ہوں، مجھے تھوڑی دیر آرام کر لینے دو، سایہ ہے تمہارا۔ تو اس نے لوٹا دیکھا اس کا، تو وہ لوٹا دیکھ کے کہنے لگا میں تمہیں آرام تو کرنے دوں گا، لیکن یہ لوٹا مجھے دے دو، جب میں تمہیں آرام کرنے دوں گا، اپنے چبوترے پر بیٹھنے دوں گا۔ تو اب وہ بیچارہ ہندوستانی تھا، اس کو کچھ عربی مربی تو آتی نہیں تھی، وہ بھی کسی تفسیر میں بیٹھا ہوگا، کہیں سنی ہوگی، تو اس کو یہ آیت یاد آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس نے کہا او عرب، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، او بھیا اللہ سے۔ کہنے لگا بابا معاف کر، مجھے معاف کر، خوب بیٹھ جتنا تجھے بیٹھنا ہے، جتنا جو کرنا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے اللہ سے ڈرنا کوئی معمولی بات تھوڑی، ایسی کھیل تھوڑی، تو اس کو تقوی کے معنی پتہ دیں۔ تو اس نے کہا دادا حاجی صاحب مجھے معاف کرو، آپ بہت آرام سے تشریف یہاں رکھیں، میں آپ کی کوئی چیز نہیں۔ تو تقوی کہتے کس کو ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو، لیکن ویسا ڈرنا نہیں جیسے ہم سانپ سے ڈرتے ہیں، جیسا ہم بچھو سے ڈرتے ہیں، جیسا کسی دشمن سے ڈرتے ہیں، نہیں، بلکہ ایسے ڈرنا کہ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے، خوف کھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بدلے میں جنت عطا فرمائے۔ یہ ڈرنا اللہ سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، نفع بخش ہوگا، سود مند ہوگا، اگر ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے۔ اور تقوی جس کے اندر پیدا ہو جائے گا میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس کا مقام اور مرتبہ کل کیا ہوگا، بس یہ دیکھتے ہی بنتا ہوگا۔ ہم لوگوں کو اس کے بارے معلوم نہیں، ہم اس کے بارے میں غور و خوض نہیں کرتے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیں زیادہ معلومات نہیں۔ کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے پہلے،
پھر بعد میں مسلمان ہوئے، تورات کے حافظ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی بہت گہری دوستی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے، ان سے باتیں بھی پوچھا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایک آپ کچھ آخرت کے بارے میں باتیں بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا، امیر المؤمنین، آخرت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ اگر کوئی شخص وہاں پر 70 نبیوں کا عمل لے کر بھی پہنچے گا تو وہ عمل بھی اس کو کم محسوس ہوگا۔ 70 نبیوں کا عمل بھی اگر لے کر پہنچے گا تو وہ بھی اس کو کم نظر آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خوف طاری ہو گیا۔ پھر آپ نے پوچھا، اے کعب احبار، یہ بتاؤ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت کعب احبار نے کہا، اے امیر المومنین، کبھی آپ کا کسی کانٹے دار خاردار جھاڑیوں میں سے کبھی گزر ہوا ہے؟ کہاں گزر ہوا ہے؟ کہا، آپ کیسے گزرتے ہیں وہاں سے؟ کہا، ایسے گزرتا ہوں، اپنے دامن کو، اپنے کرتے کو سمیٹ لیتا ہوں، بچ بچا کر نکلتا ہوں کہ کہیں دامن کانٹوں میں الجھ جائے گا تو پھنس جائے گا اور کرتا خراب ہو جائے گا۔ فرمایا، تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی دنیا کی زندگی میں سے گناہوں سے اسی طریقے سے پاک صاف ہو کر گزر جائے، کل قیامت میں پہنچے تو بالکل صاف ہو۔ تقویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی جس طریقے سے گندی جگہوں سے اپنے آپ کو بچا کر گزارتا ہے، کانٹے دار جھاڑیوں میں سے اپنے آپ کو بچا کر گزارتا ہے، اسی طریقے سے پوری زندگی ایک ایمان والے کی، ایک مسلمان کی گناہوں سے بچ کر صاف اور ستھری ہو کر گزر جائے گی تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دوست بنا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی دوستی کا پروانہ عطا فرمائے۔ اور تقویٰ یہی نہیں ہے کہ آخرت میں آپ کے لیے اچھائی کا ثبوت دے گا، بلکہ تقوی کے ذریعے سے دنیا میں بھی آپ کو انعام ملیں گے، دنیا میں بھی آپ کو اجر ملے گا، دنیا میں بھی آپ کے ساتھ احسان کا، بھلائی کا معاملہ کیا جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں۔ کتنے؟ 5 انعام اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو 5 انعام عطا فرمائے۔ پہلا انعام یہ عطا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتے ہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو لوگ تقوی اختیار کریں گے اللہ تبارک و تعالی ان کی تکالیف میں سے، پریشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالی راستوں کو نکال دیں گے۔ کتنے لوگ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں، کورٹ کے چکر کاٹتے ہیں، کچہری کے چکر کاٹتے ہیں، اسپتالوں کے چکر کاٹتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں، ان کے کام نہیں بنتے ہیں، ان کے لیے راہیں آسان نہیں ہوتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے، میرے بندے تو مجھ سے ڈرنے والا بن جا، تو میرا خوف کھانے والا بن جا، تیرے مشکلات میں راستوں کو آسان کر دوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی مشقتوں میں سے، تکالیفوں میں سے، پریشانیوں میں سے اس کے لیے راستوں کو نکال دیں۔ جہاں وہ سوچ نہیں سکتا، جہاں وہ سمجھ نہیں سکتا ہے کہ یہاں سے میرے لیے آسانی نکلے گی، یہاں سے میرے کام بن جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اس کے کام بنا دے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ مشکلات میں سے، پریشانیوں میں سے، دکھ میں سے، تکلیف میں سے اس کے لیے راستوں کو آسان کر دیں گے۔ اسی لیے دیکھا ہوگا آپ نے اللہ والوں کو جنہوں نے بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے بڑے بڑے مسئلے ہوتے ہیں لیکن وہ ذرا سا فون کر دیتے ہیں تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ جا کے کسی سے ملاقات کر لیتے ہیں تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، وہ کسی کے پاس اپنا پیغام پہنچا دیتے ہیں تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ وہی کام ہمارا ہوتا ہے، ہم برسوں اس کی دکان پر، اس کے آفس میں جا کر چپلیں گھس دیتے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں ہوتا ہے کسی اللہ والے کا ایک فون پہنچ جائے، اس کا پیغام پہنچ جائے یا وہ خود وہاں پر چلا جائے تو اس کا کام آسانی سے ہو جائے۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ ٹرینوں میں آپ سفر کرو، مسافرین سے ٹرین بھری ہوئی ہو، ایک داڑھی ٹوپی والا، ایک اللہ والا اگر اس ٹرین میں پہنچ جائے، لوگ اپنی جگہ چھوڑ کر اس کو بٹھاتے ہیں، آپ یہاں پر بیٹھیے۔ آپ کبھی ٹرین میں نماز پڑھ کے دیکھیے، آپ کے لیے مسافرین کے دلوں میں کیسی محبت بیٹھ جائے گی۔
آپ کو وہ اچھی نگاہوں سے دیکھنے والے بن جائیں گے۔ آپ کے لیے تنگی تھی، سفر بہت دور کا تھا، سیٹ نہیں دی آپ کے لیے، لیکن آپ کی شکل و صورت کو دیکھ کر، آپ کی شباہت کو دیکھ کر، آپ کے اندر تقوی کے آثار کو دیکھ کر اللہ نے ان مسافرین کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ڈال دی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تبارک و تعالی مشکلات میں سے اس کے لیے آسانی لائیں گے۔ دوسرا انعام اللہ یہ دیں گے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے، ایسی جگہ سے اس کی روٹی کا انتظام کریں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہے کہ یہاں سے مجھے روزی ملے گی، یہاں سے میرا کام بنے گا، یہ گراہک آئے گا اور میرے سے سامان خریدے گا، یہ میرے سے سودا خریدے گا، یہ میرا کام بنائے گا، یہ میرے کام کو آسان کر دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اللہ روزی پہنچائے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے روزی کے چکر میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تجارت جھوٹ بول کر نہیں کرنا چاہیے، قسمیں کھا کھا کر سامان کو نہیں بیچنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الا ان العبد لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا دانہ پانی مکمل نہ کر لے، جب تک اس کا دانہ پانی مکمل نہیں ہو جائے گا اس کو موت نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کا انتقال قریب ہوتا ہے اور وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگتی ہیں، اس کی سانسیں تیزی سے چلنے لگتی ہیں، وہ سانس تیزی سے لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں سانس، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی ابھی سانسیں باقی تھیں اور اس کی زندگی کم باقی ہے۔ اللہ نے سانسوں کی رفتار کو بڑھا دیا تاکہ اس کی جتنی سانسیں ہیں وہ یہ دنیا کے اندر پورا کر لے۔ وہ مریض رہتا ہے، اس کے ہونٹ سوکھے ہوتے ہیں، کچھ لوگ آ کر اس کے چمچ سے پانی پلاتے ہیں، کچھ پانی اندر چلا جاتا ہے، کچھ باہر ہی گر جاتا ہے۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ پانی کے قطرے اس کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے، اتنے اندر چلے گئے، اتنے قطرے اس کی قسمت میں نہیں تھے تو وہ باہر گر گئے۔ الا ان العبد لن تموت حتى تستكمل رزقها، بندے کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی جب تک کہ وہ اپنا دانہ پانی مکمل نہ کر لے۔ پانی کے قطرے جو اس کے ہیں اس کی قسمت میں لکھے ہوئے ہیں، جب تک وہ ان کو پی نہیں لے گا جب تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ جتنی سانسیں اللہ نے لکھ دی ہیں جب تک وہ ان سانسوں کو لے نہیں لے گا اس کی موت نہیں آئے گی۔ لہذا تجارت میں جھوٹ بول کر تجارت کری جائے، نفع زیادہ کمایا جائے، ملمہ سازی کر کے سامان کو بیچا جائے، اس طریقے سے تجارت کری جائے، فرمائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک ایمان والا، ایک مسلمان اس طریقے سے کام نہیں کر سکتا ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پر یقین ہوگا کہ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کرے۔ کہتے ہیں کہ ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے۔ ان کا جو دلال تھا جس سے کپڑے بچواتے تھے اس کا نام حبیب تھا۔ تو اس کو ایک تھان دیا اور کہا بھائی جاؤ اس کو جا کر بیچ آؤ جا کے، اور کہا دیکھو اس تھان کے اندر کچھ عیب ہے، جس کو بیچو اس کو ذرا سا بتا دینا کہ اس کے اندر عیب ہے۔ وہ دلال آدمی وہ بیچارہ تھان لے کر گیا، جس کو بیچا تھا اس کو بیچ دیا، واپس میں آیا، اس کی قیمت لایا، ان کو دے دی۔ انہوں نے قیمت وصول کر لی اور کہا بھائی وہ کپڑے میں جو عیب تھا وہ تم نے اس کو بتایا نہیں بتایا؟ اس نے کہا حضرت وہ تو میں بھول گیا، وہ تو بتا نہیں سکا۔ کہا اوہو، کہا کس کو بیچا؟ کہا بغداد کی طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے والے میں سے ایک شخص کو بیچا۔ کہا کتنی دور نکلا ہوگا؟ کہا حضرت وہ تو بہت دور نکل گیا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، ایک تیز رفتار گھوڑا منگوایا، اس کے اوپر سوار ہوئے اور تیزی کے ساتھ اس قافلے کے پیچھے روانہ ہو گئے، اور چلتے 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 وہ قافلے کو پا لیا، اور قافلے کو پانے کے بعد پھر اعلان کرا اور یوں کہا کہ بھائی فلاں شخص نے اس وقت میں ایک تھان بیچا تھا اتنی قیمت کا، اس کو کس نے خریدا ہے؟ تو ایک خریدار اس قافلے میں سے نکل کر آیا اور کہا میں نے خریدا ہے۔ تو ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی وہ تھان آپ مجھے واپس کر دیں اور اپنی قیمت لے لیں۔ تو انہوں نے کہا کیوں بھائی، مجھے تو تھان پسند ہے۔ کہا اس تھان کو جب آپ کھولیں گے تو اندر عیب ہے، اس کے اندر وہ کچھ پھٹا ہوگا یا جلا ہوگا، جو بھی عیب ہو وہ اس کے اندر عیب ہے،
اور ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کسی کو عیب دار چیز نہیں بیچتا ہے، یا تو بتا کے بیچتا ہے، دھوکہ دے کر نہیں بیچتا ہے۔ جس نے آپ کو تھان بیچا ہے اس نے آپ کو بتایا نہیں، لہذا ہم ایسی بے نہیں کرتے ہیں۔ تو وہ تو غیر مسلم آدمی تھا، وہ کبھی تھان کو دیکھے، کبھی اس کے چہرے کو دیکھے، اور دیکھ کر کہنے لگا وہ قیمت لاؤ، جو قیمت تمہیں دی تھی وہ قیمت لاؤ۔ وہ قیمت لی اس نے، اور وہ قیمت لے کر زمین میں پھینک دی۔ تو ابن خریف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ وہ سکے اس نے زمین کے اندر کیسے پھینک دیے۔ اور اس کے بعد اس نے پھر اپنی ایک نئی تھیلی نکالی، اور نئی تھیلی نکالنے کے بعد وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں پکڑائی، اور یوں کہا کہ پہلے جو سکے دیے تھے میں نے وہ سکے کھوٹے تھے، پہلے جو سکے دیے تھے وہ سکے کیسے تھے؟ وہ سکے کھوٹے تھے، وہ پرانے سکے تھے، چلنے والے نہیں تھے، وہ پھٹے تھے، وہ 500 کے جو بند ہو گئے وہ والے تھے، یہ وہ والے تھے۔ لیکن تمہاری سچائی پر، تمہاری امانت داری پر، تمہارے تقوی پر اب میں نے تمہیں اوریجنل سکے دیے ہیں جو چلنے والے سکے ہیں، اور تمہاری اس سچائی اور امانت داری پر اور اس طریقے سے تجارت کرنے پر تمہیں صحیح سکے بھی دیتا ہوں، اور تمہارے دھرم کو اور تمہارے مذہب کو بھی قبول کرتا ہوں۔ ایک ابن خریف کی امانت داری اور سچائی پر تجارت کرنے پر ایک غیر مسلمان بنتا ہے، اور اس کو اپنا سودے کا فائدہ بھی ہو۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی کا وعدہ کرا ہے، اگر تقوی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ روزی میں پہنچاؤں۔ تو ایک تو یہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے مجھے روزی مل جائے، یہاں سے میرا کام بن جائے، اللہ وہاں سے آپ کے کام بنائے۔ محمد ابن عبد الباقی، محمد باقی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہتے ہیں حج کے زمانے میں حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو حج کا زمانہ لمبا ہو گیا، پہلے کے سفر پیدل ہوتے تھے، تو ان کا جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے، تو اب ذرا تنگی ان کے اوپر آ گئی، تو کہتے ہیں اپنے حجرے میں یا جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے طواف کرنے کے لیے یا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلے، تو راستے میں ایک بہت قیمتی ہار، بہت غور سے سننا واقعہ ہے، بہت دلچسپ واقعہ ہے اور بہت معنی خیز واقعہ ہے، سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، اللہ وہاں سے روزی پہنچائے گا۔ تو کہتے ہیں یہ طواف کے لیے نکلے، راستے میں قیمتی ہار ان کو پڑا ہوا ملا، خرچہ تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا، تو انہوں نے اس ہار کو اٹھا لیا اس نیت سے کہ جس کا ہوگا اس کو دے دیں۔ جب یہ اپنے حجرے میں آئے تو کسی نے اعلان کرنا شروع کرا، بھائی فلاں قسم کا ہار کسی کا گم ہوا ہے، جس کو ملا ہو وہ دے دے، جو ہار پہنچا دے گا اس کو 10,000 درہم اس کو انعام دیے جائیں۔ تو انہوں نے اس اعلان کو سنا، جو اعلان کر رہا تھا اس کے پاس یہ پہنچے اور اس سے اس ہار کی پوری علامتیں معلوم کی، اس نے ہار کی علامتیں بتا دیں، انہوں نے وہ ہار اس کے سپرد کر دیا اور انعام لیے بغیر یہ چلے گئے۔ وہ دیکھتا ہی رہا کہ بھائی کس نے انعام دیا تھا، کس نے ہار دیا تھا، میں اس کو انعام دوں، اتنے وہ وہاں سے چلے گئے۔ حج کا زمانہ ختم ہوا، یہ اپنے وطن کو واپس آنے لگے، کہتے ہیں کشتی میں سوار ہوئے، جتنے مسافرین تھے وہ سارے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سمندر میں چلی تو وہ طوفان آ گیا، تو وہ کشتی ہچکولے لینے لگی، پانی آ گیا اس کے اوپر، وہ سارے مسافرین تتر بتر ہو گئے، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گئے۔ یہ بزرگ ایک تختے پر سوار ہو کر کنارے کسی بستی میں جا کر لگے، وہاں سے اتر کر بستی میں آئے، مسجد تھی، وہاں مسجد میں پہنچے، قرآن کی تلاوت شروع کر دی، نماز پڑھنے لگے، نماز سے فارغ ہوئے، مسجد کی صفائی وغیرہ میں لگ گئے۔ لوگوں نے دیکھا، سمجھے مسافر ہیں، کھانے پینے کا انتظام کر دیا۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، جب وہ گئے نہیں تو ان سے پوچھا بھائی کون ہو آپ، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا، بھائی ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے، میں تو یہاں پر آ گیا ہوں،
اب مجھے معلوم نہیں میں کون سی دنیا میں کس کونے میں ہوں، میرا کوئی گھر بھی نہیں ہے، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو ان بستی والوں نے کہا اچھا ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے ان سے بات چیت کری، ملاقات ہوئی، تو ایسا لگا کہ یہ پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا صاحب ہماری بستی میں جو امام صاحب تھے ان کا انتقال ہو گیا ہے، کیا اچھا ہو کہ آپ امامت کرنے لگیں؟ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، ہم امامت کے لیے تیار ہیں۔ وہ اس بستی میں امامت کرنے لگے، ان کی امامت لوگوں کو پسند آئی، لوگ مانوس ہو گئے، محبت کرنے لگے، الفت کرنے لگے، انسیت ان سے پیدا ہو گئی، پورے بستی والے ان پر متفق ہو گئے۔ اب بستی والوں نے سوچا کہ امام صاحب آج ہیں، کل رہیں نہیں رہیں، کیوں نہ ایسا کرا جائے کہ امام صاحب کے پیروں میں بیڑی ڈال دی جائے۔ تو اب بستی والوں نے کہا کیا کرا جائے؟ انہوں نے کہا ان کے پیروں میں بیڑی ڈال دی جائے۔ انہوں نے کہا کیسے بیڑی ڈالیں؟ کہا ایسا کرو کہ امام صاحب کی اسی محلے میں شادی کرا دو، نکاح کرا دو، یہیں ہو جائے گی، یہیں کی بیوی رہے گی، کہیں نہیں جائے گی، جانے ہی نہیں دے گی۔ جیسے بھوپال کی آ گئی تو بھوپال کو چھوڑ کے کہیں جانے دے، پھر کسی کو تھوڑی جانا ہے، تو سب بھوپال ہی کھینچے پھر تو وہ اس میں پیروں کے اندر ان کا نکاح کے لیے ان سے کہا کہ حضرت آپ یہیں پر شادی کر لیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جس سے شادی کری جائے اس کو ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھا دیں گے جس سے آپ کی شادی۔ تو انہوں نے اس کو کہا کہ آپ آئیے دیکھیے اس کو آگے۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ اسی امام جن کا انتقال ہوا تھا انہی کی خوبصورت لڑکی تھی وہ۔ تو اب جب وہ دیکھنے کے لیے اس کو گئے تو لڑکی کے چہرے کو تو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے گلے کو دیکھا، تو چہرے کو کم دیکھ رہے ہیں اور اس کے گلے کو زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ تو لوگ حیران ہوئے، پوچھا کہ حضرت چہرہ دیکھنے آئے ہیں گلا دیکھنے آئے ہیں؟ فرمایا نہ چہرہ دیکھ رہا ہوں نہ اس کا گلا دیکھ رہا ہوں، گلے میں ڈلا ہوا ہار دیکھ رہا ہوں کہ یہ ہار کہاں سے اس کے پاس آیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو اس کے ایک بزرگ باپ تھے، یہ ان کا ہار ہے، یہ اس کا ہار ہے۔ تو انہوں نے کہا اس ہار کی کہانی مجھے یہ لگتی ہے، ایسا لگتا ہے یہ ہار کہیں گم ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا ہاں میرے ابا حج کو گئے تھے، اور جب حج پر گئے تھے تو میرے ابا سے یہ ہار گم ہو گیا تھا، تو کسی بہت امانت دار شخص کو یہ ہار ملا تھا۔ ہمارے ابا نے اعلان بھی کروایا تھا کہ جو اس ہار کو لا دے گا اس کو 10,000 روپے کا انعام دیا جائے گا۔ وہ ایسا متقی پرہیزگار آدمی تھا کہ اس نے ہار بھی دے دیا اور انعام بھی نہیں لیا۔ میرے ابا کی دلی چاہت یہ تھی کہ اگر وہ شخص مجھے مل جاتا تو میں اپنی بیٹی کا نکاح اس امانت دار شخص سے ضرور کرتا۔ کہتے ہیں وہ تو معلوم نہیں کون تھا، کہاں میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرے ابا کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ تو ان بزرگ نے کہا کہ یہ ہار مجھے ہی ملا تھا اور میں نے ہی آپ کے ابا کو لوٹایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا سسٹم پورا جمایا اور ایسا پہیہ گھمایا کہ ان بزرگ کو کشتی میں بٹھایا، کشتی ہچکولے میں لے پھنسی، پھر اس کے بعد ان کو ایک پٹیے کے ذریعے سے اس بستی میں پہنچایا، اسی مسجد کا ان کو امام بنایا، نکاح کا پیغام بھی انہی امام صاحب کی لڑکی کا دیا گیا، اور پھر بعد میں انہی امام صاحب کی لڑکی سے ان بزرگ کا نکاح ہوا۔ اس طریقے سے وہ ہار کھلتا کھلتا یا چلتا چلتا انہی کے قبضے میں آیا، پھر ان کا نکاح ہوا، اس سے 2 اولادیں ہوئیں، بیوی کا بھی انتقال ہوا، ایک بچہ ہوا، اس کا بھی پھر انتقال ہوا، ایک بچی ہوئی اور اس کا بھی انتقال ہوا، اور وہ ہار وراثت میں پھر انہی بزرگ کو ملا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دیکھو اگر چوری کر لیتے تو ہار تو مل جاتا، لیکن ان کے لیے نہ اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا، نہ اس کا اس ہار کو بیچ کر اس کے روپے کو استعمال کرنا جائز ہوتا۔ لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے کہ کسی کی چیز پڑی ملی ہے تو اب ایسا نہیں ہے ہڑپ کر جائیں، نہیں، اب اس کا قاعدہ یہ ہے جس کی چیز ہے اس تک پہنچائی جائے۔ اب اس کو پہنچانے کے لیے انہوں نے یہ سارے کام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس ہار کا ان کو مالک بنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا کہ بندے کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے روزی ملے۔ بتاؤ کوئی سوچ سکتا تھا کہ یہی بعد میں جا کے اس ہار کے مالک بنیں گے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالی نے روزی کا انتظام؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ کام کرتا ہے۔
کہ پریشانیوں میں راستے نکالتا ہے، ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہ ہو۔ تیسرا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک و تعالی تقوی اختیار کرنے والوں کے کاموں میں آسانی پیدا فرما، ان کے کاموں کو اللہ آسان کرتا ہے۔ اور چوتھا انعام یہ دیتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں، خوف اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور پانچواں انعام یہ دیتا ہے کہ اللہ ان کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ چوتھا انعام یہ دے گا کہ ان کے گناہوں کا کفارہ کر دے گا، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور پانچواں انعام اللہ یہ دے گا کہ ان کے اجر کو بڑھا دے گا۔ تو جو لوگ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے اندر اس صفت کو پیدا کریں، یعنی روزے پابندی سے رکھیں تاکہ ان کے اندر تقوی والی صفت پیدا ہو جائے، اور جب تقوی والی صفت پیدا ہوگی تو ان کی مشکلات اور پریشانیوں میں سے اللہ راہوں کو آسان کر دے گا، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں ہوگا، ان کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ اور چوتھا انعام اللہ یہ دے گا کہ ان کے گناہوں کا کفارہ اللہ بنائے گا، اور پانچواں انعام یہ دے گا کہ ان کے اجر کو اللہ تبارک و تعالی بڑھا دے گا۔ متقی بہت بڑی صفت ہے، پرہیزگاری آدمی کے اندر پیدا ہو جانا، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہو جانا کہ میرا مالک، میرا خالق، میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے۔ شراب پینے والے کے دل کے اندر اگر یہ بات آ جائے کہ میرا پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے تو کیا وہ شراب پیے گا؟ چوری کرنے والے کے دل کے اندر اگر یہ بات کا خوف اور ڈر آ جائے کہ مجھے پیدا کرنے والا، ارے اللہ کا خوف تو دور کی بات ہے، اگر پولیس کا ہی خوف آ جائے کہ پولیس دیکھ رہی ہے تو کیا چوری کرنے والا چوری کرے گا؟ محلے کا کوئی آدمی اگر دیکھ رہا ہو تو اس کے خوف کی وجہ سے وہ چوری کو چھوڑ دے گا۔ تو کبھی یوں کیوں نہیں سوچتے ہو کہ گناہ کرتے وقت یہ نہیں سوچتے ہو کہ میرا پیدا کرنے والا، میرا پالنے والا، مجھے روزی کھلانے والا، مجھے پلانے والا مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا خوف کیوں دل میں نہیں آیا؟ جب اس کا خوف دل کے اندر آ جائے گا تو تمام کام پھر اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور تقوی والی صفت اللہ تبارک و تعالی تمام ایمان والوں کے دلوں کے اندر اللہ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔